جمادی الثانی کو اس دار فنا سے رخصت ہونے والے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو خصوصیات ایسی ہیں جو امت محمدیہ اور سابقہ امتوں میں سے کسی امتی کے اندر نہیں پائی جاتی، اور جماعت صحابہ میں سے بھی کسی صحابی رسول کو یہ امتیازی فضیلت اور یہ امتیازی حیثیت حاصل نہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ بھی اور سابقہ امتیں بھی 1,44,000 کم و بیش انبیاء کی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، کسی امتی کو یہ امتیازی خصوصیت، یہ امتیازی شرف، یہ امتیازی فضیلت حاصل نہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ پہلی خصوصیت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیتیں جنہیں آسمان دنیا سے صدیق کا لقب ملا ہے۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب معراج کے موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام بڑے مغموم اور کبیدہ خاطر تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی غم کھایا جا رہا تھا کہ میری قوم اور میری برادری والے قریش مکہ اور اسی طرح رؤسائے مکہ اور کفار مکہ میرے اس معجزہ معراج کو کیسے تسلیم کریں گے، کیونکہ انہوں نے میرے زندہ و تامندہ معجزہ قرآن مجید فرقان حمید تک کا انکار کر دیا، میری نبوت کا انکار انہیں کر دیا، تو اس معراج کے واقعے کی تصدیق وہ کیسے کریں گے۔ بڑے مغموم، بڑے کبیدہ خاطر تھے۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی اور عرض کیا کہ حضور آپ مغموم مت ہوئیے، کبیدہ خاطر مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ جب آپ واپس تشریف لے کر جائیں گے آپ کی پوری قوم آپ کو جھٹلائے گی، لیکن یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، آپ کی پوری قوم آپ کے اس معجزہ معراج کا انکار کرے گی، لیکن ابو بکر آپ کے اس معجزہ معراج کی تصدیق کریں گے اور اس معراج کے معجزے کا صاف اور شفاف طور پر اس کا اقرار کریں گے۔ اس لیے آپ مغموم کبیدہ خاطر مت ہوئیے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیتیں جنہیں دنیا بھی صدیق کہتی ہے اور جنہیں آسمان دنیا والا بھی صدیق کہتا ہے۔ دوسری روایت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 14 ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، للہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، کہ اللہ کی قسم آسمان دنیا سے جس شخص کو صدیق کہا گیا، جس کو سچا اور سچا انسان کہا گیا اور جسے صدیق کا لقب عطا فرمایا گیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسری خصوصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایسی خصوصیت ہے، ایسی امتیازی فضیلت ہے جو پوری امت میں سے اور سابقہ امتوں میں سے کسی امتی کو حاصل نہیں، وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیتیں کہ جن کی 4 نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری فرمایا ہے۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پوری جماعت انبیاء میں وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کی 4 نسلوں اور 4 پشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا، تو اسی طرح جماعت صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیتیں کہ جنہیں پوری کی پوری جماعت صحابہ میں صرف اور صرف انہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتوں اور 4 نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابیت کے سلسلے کو جاری و ساری فرمایا ہے۔ کس طرح، ذرا توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیے گا۔ یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر،
یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت اسحاق علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ہیں وہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ تو پوری جماعت انبیاء میں صرف اور صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے، یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی 4 نسلوں میں 4 پشتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبری کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا ہے۔ تو اسی طرح جماعت صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کی 4 نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کا صحابی بنایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی رسول، سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ کے والد گرامی ہیں وہ بھی صحابی رسول، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن وہ بھی صحابی رسول، اور حضرت ابو عتیق بن عبد الرحمن سیدنا ابوبکر صدیق کے جو پوتے ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو یہ 2 امتیازی ایسی خصوصیات ہیں، جو 2 ایسی امتیازی فضیلتیں ہیں جو صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہیں، جن کا یوم وفات 22 جمادی الثانی کو ہے۔ تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ وہ اس یوم وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منائیں، اور جگہ جگہ ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی شان کو اجاگر کریں۔